جواد ان دو جلادوں کے سامنے خوفزدہ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک اشارے پر اس کی گاڑی رکی تو وہ دونوں اس کی گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئے اور پھر اسے چپ چاپ لیے اپنے کسی ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ ہاں تو بچوں، اکیلا چنا کبھی بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ بہت شوق ہے تجھے ہیرو گیری کرنے کا؟ ابے کچھ تو خیال کر لے اپنی اس نازک سی جوانی کا۔ یا سخت قسم کی ہیرو پنتی چڑھی ہوئی ہے تجھے؟ تیرے اس خالی دماغ میں کیا ہے؟ پہلا بندہ روب دار آواز میں بولا تو وہ بس تھوک نکل کر رہ گیا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اس کی مرمت کرتے ہیں اور پھر اسے وہیں پھینکاتے ہیں جہاں یہ رہتا ہے۔ دوسرے نے بھی اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا۔ مجھے یہ تو بتا دیں کہ میرا کیا قصور ہے؟ اگر آپ کو پیسے چاہیے تو میں دے سکتا ہوں۔ وہ ان دونوں بلاؤں کو دیکھتے ہوئے ناسمجھی سے بولا تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر دونوں حلق پھاڑ کر ہنس پڑے۔ ابے باولا تو نہیں ہو گیا کہیں؟ ہمیں تیرے پیسوں سے کیا لینا دینا؟ وہ تو اپنے پاس ہی رکھ اور ہماری ایک فری میں ایڈوائس سن لے۔ اب کی بار پہلا بندہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا تو وہ مزید سہم گیا۔ ایک جان ہزار مان۔ وہ جو لڑکی ہے نا عنایا، خاموشی سے اس کا پیچھا چھوڑ دے تو کام کا رہے گا، ورنہ پھر ساری عمر کسی کام کا نہیں رہے گا۔ وہ بندہ کچھ ایسے لہجے میں بولا کہ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ میں تو اسے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، بس میرے پیرنٹس ہیں جو مجھ پر زور ڈال رہے ہیں کہ اس سے شادی کر لوں، ورنہ وہ تو مجھے پسند بھی نہیں۔ وہ بس منمنا کر رہ گیا۔ یہ بات جا کر اپنے ابا شہباز صاحب کو بول کہ یہ تو شادی نہیں کرنا چاہتا، ورنہ ابھی تو بڑے پیار سے سمجھا رہے ہیں، بعد میں جب ایک دو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی تو پھر کیا فائدہ ہماری بات سمجھانے کا۔ دوسرا بندہ بولا تو اس کے اعصاب بالکل ہی جواب دے گئے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ آئندہ اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ قریب تھا کہ وہ رو ہی دیتا۔ اچھی بات ہے، چل اب اٹھ اور نکل یہاں سے، جان ہے تو جہان ہے۔ فوراً ہی پہلا بندہ کھڑا ہوا اور اس کی تشریف پر ایک ہلکی سی لاج جڑتے ہوئے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے چل پڑا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے وہاں سے نکلنے میں ایک لمحہ نہیں لگایا تھا اور گھر پہنچنے تک وہ اسی شش و پنج میں رہا کہ مبادہ کہیں اس کا پیچھا تو نہیں کیا جا رہا۔ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے چیختے ہوئے شہباز صاحب کو آواز دی، پاپا کدھر ہیں آپ پاپا؟ وہ بے چینی سے اونچا اونچا چیخ رہا تھا۔ کیا بات ہوگی جواد، کیوں ایسے پاگلوں کی طرح چیخ رہے ہو؟ شہباز صاحب اپنے کمرے سے برآمد ہوئے، برہمی سے بولے، مجھے یہاں نہیں رہنا، نہ ہی اس عنایا سے شادی کرنی ہے۔ آپ پلیز جلد از جلد مجھے انگلینڈ بھجوا دیں۔ وہ فریادی لہجے میں بولا تو شہباز صاحب اسے ناسمجھی سے دیکھے گئے۔ اوہو، ہوا کیا ہے؟ پہلے تسلی سے بیٹھو اور مجھے بتاؤ۔ وہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اسے سمجھانے لگے۔ اتنی دیر میں نگہت بیگم بھی وہیں چلی آئیں اور اس کی حالت دیکھتے ہوئے پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا نا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، جہاں میری جان کو خطرہ ہو میں وہاں رہنے پر تھوکتا ہوں۔ اس کی بے چینی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ نگہت بیگم نے فوراً اس کے لیے پانی منگوایا جو وہ ایک ہی گھونٹ میں خالی کر گیا۔ وہ میں عنایا سے شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ کا آپس میں جو بھی مسئلہ ہو پلیز اس میں مجھے مت گھسیٹیں۔ وہ نگہت بیگم کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے بولا تو انہوں نے چونکتے ہوئے شہباز صاحب کو دیکھا جو ان دونوں کو کھوجتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ہم بعد میں بات کرتے ہیں نا بیٹا، ابھی لگتا ہے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ نگہت بیگم نے اسے ٹالنا چاہا، شاید وہ نہیں چاہتی تھی کہ شہباز صاحب کے سامنے اس موضوع پر بات ہو۔ ماما، یہاں میری جان کو خطرہ ہے، ابھی موت کے منہ سے نکل کر آ رہا ہوں میں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس موضوع پر بعد میں بات کریں گے؟ اس کا صبر جواب دے رہا تھا، اس لیے تڑکتے ہوئے بولا، ایک منٹ کیا ہوا، کس بارے میں بات کر رہے ہو تم؟ اب کی بار شہباز صاحب نے بیچ میں بولنا ضروری سمجھا۔ وہ مجھے دو بندے کڈنیپ کر کے اپنے کسی ٹھکانے پر لے گئے تھے اور کہتے تھے کہ عنایا کا پیچھا چھوڑ دو، ورنہ آج تو ٹھیک جاؤ گے، لیکن اگر باز نہ آئے تو آئندہ تمہاری ایک دو ہڈیاں توڑ کر بھیجیں گے۔ آپ نہیں جانتے پاپا اس عنایا کو، اس کے بہت ہی خطرناک اور آوارہ قسم کے لوگوں سے رابطے ہیں، یہ انہی کا کام ہے۔ پہلے بھی ہوٹل میں ایک بار مجھے اس کا ایک دوست ملا تھا جو حلیے سے ہی کوئی گینگسٹر لگ رہا تھا۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا اور آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرنے لگا کیونکہ وہ بالکل ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اٹھو اور میرے ساتھ ابھی چلو۔ اچانک ہی شہباز صاحب اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے منع کرنے کے باوجود بھی اسے ساتھ لیے چل دیے اور وہ نہ کرتا رہ گیا۔ یہ ضروری ہے بیٹا، ورنہ جو آج یہاں تک آ سکتے ہیں وہ کل کو کچھ اور بھی کر سکتے ہیں۔ وہ اس عنایا سے تو میں بعد میں بات کروں گا، اگر شادی نہیں کرنا چاہتی تو صاف الفاظ میں انکار کر دی، یہ ایسی حرکتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شہباز صاحب غصے میں آ چکے تھے اور وہ چاہ کر بھی کچھ نہ کر پا رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر بات عنایا یا اس کے گھر والوں تک پہنچی تو اس کے اپنے بھی بڑے پول کھل جانے ہیں جن کی عنایا گواہ تھی۔ وہ تیمور کے گھر میں موجود تھا۔ تیمور اس کے سامنے بیٹھا ہنسے جا رہا تھا جبکہ وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی تو ہوا ہی ٹائٹ ہو گئی دوست، ہم نے تو ابھی بہت ہی ہلکا ہاتھ رکھا تھا اس پر، اور وہ برداشت نہ کرتے ہوئے رو پڑا۔ عمران مزے سے بولا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ میں بس یہ چاہتا تھا کہ اسے اچھی طرح سے سمجھ آ جائے
کہ آئندہ اس نے اس طرف دیکھنا بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی تسلی کر لینا چاہتا تھا۔ دنیا جس کا یار، دشمن کیا درکار۔ دیکھنا تو دور کی بات ہے دوستا، مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس علاقے سے ہی نکل بھاگے گا۔ تیمور ایک عدد محاورہ جڑتے ہوئے پوری یقین لہجے میں بولا تو وہ افسوس سے سر ہلا کر رہ گیا۔ مجھے یہ سوچ کر حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا سلونڈا اور اتنی بڑی گیم کیسے چلا سکتا ہے۔ تیمور اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے بولا، اس کا اتنا دماغ نہیں، یہ سب باتیں اس کے دماغ میں ڈالی جا رہی ہیں۔ یا تو اس کا باپ ہے اس سارے کارنامے کے پیچھے، یا پھر اس کی ماں ہے جو اس سے یہ سب کروا رہی ہے۔ اسے تو خود ابھی نشور ہے، یاشیوں سے ہی فرصت نہیں۔ وہ پرسوچ لہجے میں بولا تو عمران نے اس کی بات کی تائید کی۔ بالکل ٹھیک اندازہ لگایا تو نے، وہ تو خود ہی لڑکیوں جیسا ہے، اسے کہاں سے کسی لڑکی کی ضرورت پیش آ گئی۔ عمران زمینی لہجے میں بولا تو اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ اب ہمیں پتہ لگانا ہے کہ وہ چاہتے کیا ہیں اور کیسی نایا کی جان چھوٹے گی۔ وہ نئے نکتے پر سوچتے ہوئے بولا اور پھر اچانک ہی چونک اٹھا۔ یہ تم اسے لے کر کہاں گئے تھے اور اس کے منہ پر ماسک وغیرہ چڑھایا تھا؟ وہ کسی خیال کے تحت پوچھ بیٹھا۔ جب میں نے کہا تھا کہ سب کچھ مجھ پر چھوڑ دے تو اتنا تو بھروسہ رکھیا کہ میں ہمیشہ ایک تیر سے دو شکار کرتا ہوں۔ اب اگر کوئی کسر رہ بھی گئی ہے تو وہ بھی نکل جائے گی، بس ایک بار وہ لوگ تحقیق کر لیں۔ تیمور عجیب سے لہجے میں بولا تو وہ خاموش ہو کر رہ گیا۔ جانتا تھا کہ تیمور جب بھی ایسی کوئی بات کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے دور اندیشی کا پہلو ہی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ بہت بھوک لگ رہی ہے یارو، کیوں نہ پیزا ہی کھا لیں؟ وہ دونوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو دونوں کی بات ہی کھل گئی۔ نیکی اور پوچھ بیٹا، قسم سے بڑی بھوک لگی ہوئی ہے یار، بس جلدی سے آرڈر کر دے۔ عمران ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے تیمور کا ایک عدد محاورہ چرا کر بولا تو اس نے افسوس بھرے انداز میں سر ہلاتے ہوئے موبائل نکالا اور آن لائن آرڈر کرنے لگا۔ ابھی وہ آرڈر دے کر ہٹا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر کال کے سگنل آئے۔ عنایہ کا نام دیکھتے اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹینڈ کی اور وہاں سے اٹھتے ہوئے کونے میں چلا گیا۔ جی عنایہ، حکم کریں، وہ مہذب لہجے میں بولا تو اسے عنایہ کی سسکیاں سنائی دی۔ سلطان، وہ جواد آیا تھا گھر اور پرسوں کے واقعے کو لے کر اس نے بہت رولا مچایا۔ میں نے بابا کو ایکسپلینیشن بھی کرنا چاہا لیکن وہ مجھے ہی قصوروار سمجھ رہے ہیں۔ عنایہ روتے ہوئے بولی تو اس کی اپنی حالت خراب ہونے لگی۔ ایک منٹ یار، چپ کرو تم، پہلے یہ رونا بند کرو اور پھر میری بات سنو۔ وہ عنایہ کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ فوراً ہی چپ ہو گئی۔ اسے میں نے اچھے سے سمجھا دیا ہے، آئندہ وہ تمہیں کبھی بھی پریشان نہیں کرے گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، تم بس ٹینشن نہ لو۔ وہ پیچھے مڑ کر تیمور اور عمران کو دیکھتے ہوئے بولا جو اپنی باتوں میں مگن تھے، میں تنگ آ گئی ہوں یار، بابا میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، انہیں تو بس اس رشتے کو بچانے کی فکریں کھائی جا رہی ہیں جس میں اب کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ عنایہ سوں کرتے ہوئے بولی تو اسے ہنسی آ گئی۔ وہ میری کیوٹ سی فرینڈ، میں نے کہا ہے نا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی تم دیکھنا کہ وہ لوگ 1-2 دن تک خود ہی انکار کر دیں گے، ٹرسٹ می۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ پکا؟ عنایہ نے گارنٹی چاہی۔ بالکل پکا، وہ پوری یقین لہجے میں بولا اور اسے مزید تسلی دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ ایک سرد آب بھرتے ہوئے وہ دوبارہ سے ان دونوں کی جانب چلایا۔ دے دی تسلیاں، چھوٹی ہے نا، ڈر جاتی ہے بات بات پر۔ تیمور اسے چھیڑتے ہوئے بولا تو اس نے پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ کبھی تو اپنے کام سے کام رکھ لیا کر، یا ہمیشہ یہ اعلیٰ سماعت میری باتوں پر فٹ کیا ہوتا ہے۔ وہ جلے کٹے انداز میں بولا تو تیمور کے ساتھ ساتھ عمران کا بھی کہکا نکل کر رہ گیا۔ بھائی جی، آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب کان بھی کھلے رکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے، ورنہ دنیا بڑی فریبی ہے۔ تیمور ہنستے ہوئے بولا تو ایک سرد آہ بھر کر رہ گیا۔ وہ لوگ تھانے میں موجود تھے اور شہباز صاحب کا اس بات پر اصرار تھا کہ اس واقعے کی FIR درج کی جائے۔ چونکہ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے اس لیے سارا تھانہ لائن حاضر ہو گیا۔ میں FIR کاٹ لوں گا، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، میں تو بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر بچے نے ان لوگوں کو دیکھا تو کیا پہچان پائیں گے؟ اصل میں شناخت پریڈ کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جس میں مجرم کو پہچانا جاتا ہے۔ SHO انہیں دیکھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں بولا تو شہباز صاحب نے اس کی جانب دیکھا۔ بولو جواد بیٹے، کیا تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے؟ شہباز صاحب کے لہجے میں حکم واضح تھا۔ چھوڑے نا پاپا، میں کوئی FIR نہیں کروانا چاہتا، وہ بے دلی سے بولا۔ جتنا پوچھا ہے بس اتنا ہی جواب دو، کیا تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے؟ اب کی مرتبہ شہباز صاحب کے لہجے میں غصے کا عنصر نمایاں تھا تو وہ محض سر ہلا کر رہ گیا۔ آپ FIR کاٹے ملک صاحب، شہباز صاحب بس اتنا ہی بول پائے۔ آپ کو وہ لوگ کہاں لے کر گئے تھے؟ اچانک ہی ملک نصیر، جو کہ اس علاقے کا SHO بھی تھا اور شہباز صاحب کا رات بخار بھی، اسی خیال کے تحت پوچھ بیٹھا۔ مجھے معلوم ہے وہ کوئی اناڑی لگتے تھے، بغیر کوئی ماسک پہنائے وہ مجھے ایک کوٹھی میں لے گئے تھے، وہاں سے جب میں نکلا تب بھی مجھے کوئی ماسک وغیرہ نہیں پہنایا گیا، لگتا ہے پہلی مرتبہ کوئی ایسا کام کر رہے تھے۔ آہستہ آہستہ اس کا کھویا ہوا اعتماد بحال ہوتا جا رہا تھا، کیونکہ پولیس کا بہرحال ایک روپ ہوتا ہے اور اس لیے اب وہ زور و شور سے بحث میں حصہ لے رہا تھا۔
چلیے یہ تو اچھی بات ہو گئی، اب ہمارے لیے آسانی رہے گی۔ پہلے چل کر وہ جگہ دیکھ لیتے ہیں اور پھر FIR بھی کاٹ دیں گے، شاید ہمیں وہیں اس ٹھکانے سے ہی کوئی ثبوت مل جائے جو ان کو پکڑنے میں مددگار ثابت ہو۔ ملک نصیر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو وہ لوگ بھی فوراً ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اسے پولیس کی تفتیش دیکھتے ہوئے مزہ آ رہا تھا اور اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ دونوں پولیس کے ہتھے چڑھ جائیں اور وہ ان دونوں کی تھانے میں درگت بنتے ہوئے دیکھے۔ فوراً چلے انکل، میں ان دونوں کو یہاں اس تھانے میں زمین پر پڑا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، جب تک میں ان کی کمروں پر آپ کی اس موٹے ڈنڈے کے نشان نہ دیکھ لوں مجھے سکون ملنے والا نہیں۔ وہ اچانک ہی غصے میں آ گیا۔ ملک نصیر نے شہباز صاحب کی جانب دیکھا تو وہ بے بسی سے سر ہلا کر رہ گئے، جیسے کہنا چاہتے ہوں کہ اب یہ جانے اور پولیس جانے۔ چلیں پھر فوراً سے نکلتے ہیں۔ ملک نصیر اپنے اسٹیک اور ٹوپی اٹھاتے ہوئے بولا اور پولیس موبائل کو اپنے پیچھے آنے کا بولتے ہوئے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ مجبوراً ان دونوں باپ بیٹے کو بھی اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑا۔ وہ راستہ بتاتا جا رہا تھا اور SHO گاڑی چلایا جا رہا تھا۔ آخر شہر کے ایک پرسکون علاقے میں اس نے گھر کے سامنے گاڑی رکوا دی اور خود نیچے اترا ہے۔ یہی وہ جگہ تھی انکل جہاں وہ دونوں مجھے لے کر آئے تھے، وہ پر یقین لہجے میں بولا اور SHO کی جانب نظریں دوڑائیں۔ وہ بے یقینی کسی کیفیت میں سامنے موجود گھر کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہی جگہ تھی؟ آپ میرے ساتھ مذاق تو نہیں کر رہے؟ ملک نصیر عجیب سے لہجے میں بولا۔ نہیں انکل، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہی وہ گھر ہے اور اس کا وہ پیچھے والا کمرہ تھا جہاں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، وہ پر یقین لہجے میں بولا تو ملک نصیر اپنا سر پکڑ کے رہ گیا۔ کیا ہوا ملک صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ شہباز صاحب SHO کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے بولے تو وہ انہیں بازو سے تھامتے ہوئے ایک جانب چلا گیا۔ وہ بھی ان کے ساتھ ہی موجود تھا۔ سر جی گڑبڑ ہو گئی ہے، ملک نصیر پریشانی سے بولا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شہباز صاحب اسے پریشانی سے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ میرے ساتھ اندر آئیں، ملک نصیر انہیں دیکھتے ہوئے بولا اور جیب سے چابی نکالتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا۔ باقی ساری نفریس نے باہر ہی چھوڑ دی، یہاں اس جگہ انہوں نے مجھے بٹھایا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے بولا تو ملک نصیر حیرت سے شہباز صاحب کو دیکھے گیا۔ یہاں تلاش کریں، انہوں نے ضرور کوئی نہ کوئی ثبوت چھوڑا ہوگا، وہ ایک جوش کے عالم میں بولا۔ شہباز صاحب منتظر نظروں سے ملک نصیر کو دیکھے گئے، لیکن وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ ہوا کیا ہے نصیر؟ پلیز مجھے کچھ تو بتاؤ یار، ایسا کیوں بیہیو کر رہے ہو؟ شہباز صاحب پریشانی کے عالم میں بولے۔ سر جی یہ میرا ہی گھر ہے جو میں نے کچھ دنوں پہلے خریدا ہے، ملک نصیر پریشانی کے عالم میں بولا تو اس کے ساتھ ساتھ شہباز صاحب بھی حیرت سے اسے دیکھے گئے۔ نہ تالے ٹوٹے ہیں اور نہ ہی کوئی ثبوت۔ میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ وہ لوگ میرے ہی گھر میں آپ کے بیٹے کو لائے تھے اور کوئی ثبوت تک نہ چھوڑا، ملک نصیر پر اسرار سے لہجے میں بولا تو شہباز صاحب کے ساتھ ساتھ اس کے اپنے حواس بھی اس کا ساتھ چھوڑنے لگے۔ ان لوگوں کی بریفنگ جاری تھی، سب کے سب ان ہماک سے سامنے پردہ اسکرین پر چلتے مناظر دیکھ رہے تھے۔ وہ حسب عادت ہاتھ میں پڑی پینسل گھماتے ہوئے غور سے ایک ایک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ آدمی ہے جو یہاں جاری ہر ایک دہشت گردی کی واردات کا ماسٹر مائنڈ اور ان سب کا سربراہ ہے، جنہیں ابھی تک ڈگنیٹی پکڑ چکی ہے۔ یہ آج یہاں تو کل وہاں ہوتا ہے، اس کا کوئی ایک ٹھکانا نہیں ہے۔ آپ لوگ روی پرساد کو دیکھ چکے ہیں، یہ اس سے 10 ہاتھ آگے کی چیز ہے۔ اسے پکڑنے کے لیے ہمیں نئے سرے سے تیاری کرنی ہوگی، کیونکہ بات یہاں اب ایک ہی قوم تک نہیں رہی۔ اس پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کئی اور قوتیں جو ابھی تک خاموشی سے کھیل رہی ہیں کھل کر سامنے آ جائے گی، کیونکہ اس کا تعلق براہ راست موساد سے ہے۔ اور آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ اگر موساد کو چھیڑا گیا تو اور بھی کئی ایجنسیاں مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں گی، کیونکہ ایک طرح سے دشمن ایجنسیوں میں سربراہ کی حیثیت بالآخر موساد کے ہاتھوں میں ہی ہے۔ سیکشن کمانڈر انہیں اور خاص طور پر اسے دیکھتے ہوئے بولے تو وہ بات کو سمجھتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ بہت ہی ٹھنڈا ہو کر چلنا پڑے گا، کیونکہ میں کوئی جام بازی بغیر اپروول کے افورڈ نہیں کر سکتا۔ سیکشن کمانڈر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے تو ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیل گئی اور وہ سر جھکا گیا۔ مسکرانا بھی بنتا ہے الفا ون، لیکن اب تمہیں جوش سے زیادہ ہوش سے کام لینا پڑے گا، اور اسی لیے میں نے اسپیشل تمہارا نام کال آؤٹ کیا ہے۔ تم ہی ایک بے چین روح ہو۔ سیکشن کمانڈر اسے مصنوعی غصے سے گورتے ہوئے بولے تو براوو ون کے ساتھ ساتھ ساری ٹیم ہی مسکرا دی۔ سر وہ کیس دوسرا تھا، وہاں دشمن ہمارے ہاتھوں سے نکل کر بھاگا تھا۔ اب اگر ہم لوگ خالیات واپس لوٹتے تب بھی ہماری کلاس ہونی تھی، اور جب لے آئے اسے اپنے ساتھ تب بھی آپ ہماری بجا رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولا، اور وہ بھی بغیر کسی لحاظ کے۔ براوو ون نے گفتگو میں حصہ ڈالنا اور اپنا فرض سمجھا۔ ہماری نہیں ہے، اپنی بات کرو، میں صرف تمہیں نشانہ بنا رہا ہوں الفا ون۔ سب لوگ پراپر پلان پر ہی چل رہے تھے، ایک تم واحد تھے جو بغیر سوچے سمجھے دشمن کے پیچھے سرحد پار کر گئے۔ اب کی بار سیکشن کمانڈر غصے سے بولے اور اس غصے میں بے بسی کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ بھی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا غصہ اندر اتارنے لگا۔ میں تمہاری بہادری پر کوئی شک نہیں کر رہا الفا ون، مجھے تم پر اور تمہاری گٹس پر پورا یقین ہے
لیکن یہ بھی تو سوچو کہ تم سب پر ہماری کتنی محنت ہوئی ہے۔ اب اگر یہ ٹیم کسی وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے تو 1 عرصہ لگ جائے گا اسے دوبارہ سے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں۔ میرا صرف یہی موقف تھا۔ سیکشن کمانڈر کو شاید احساس ہو گیا تھا، اس لیے اپنی بات کی وضاحت پیش کرتے ہوئے بولے تو اس نے براوو 1 کو دیکھا جیسے ساتھ مانگ رہا ہو۔ سر، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اسے کوئی بھی ایسا فیصلہ لینے سے میں باز رکھوں گا جس میں ہمارا مشترکہ نقصان ہو۔ براوو 1 اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے فوراً سے بولا تو سیکشن کمانڈر مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنا کوٹ اٹھا کر کانفرنس روم سے باہر نکل گئے۔ یار، ایک تو میں نے جان پر کھیلتے ہوئے روی پرساد کو پکڑا، اوپر سے مجھے ہی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میٹنگ برخاست ہوتے ہی وہ اٹھ کر براوو 1 کے ساتھ آ بیٹھا۔ سر نے بھی یہی بات کلیئر کی ہے دوست، تیری بہادری پر کسی کو شک نہیں۔ دشمن کی کچھار سے شکار اٹھا لانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی تو دیکھو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر بھی ہمیں خالی ہاتھ ہی واپس آنا پڑتا ہے، اور پھر دوبارہ سے سب کچھ سیٹل کرنا، ایک لمبا عرصہ لگ جانا تھا اس میں، اور یہی چیز ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ براوو 1 سے سمجھاتے ہوئے بولا تو وہ خاموشی سے اپنا سر جھکا گیا۔ تم ہمارا ایک بڑا سرمایہ ہو یار، تمہیں کھونے کا مطلب ہے کہ ڈگنیٹی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی گئی ہے۔ اب کی بار براوو 1 نے مزید کھل کر سمجھایا تو وہ نظریں اٹھاتے ہوئے اسے دیکھے گا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، اب یہ منہ ٹھیک کرو، کچھ ہی دنوں میں ہم تک ساری انفارمیشن پہنچ جائے گی، پھر ہم نے ایک نئے مشن پر جانا ہے، تب تک کچھ وقت ساتھ میں بتاتے ہیں تاکہ پھر فریش ہو کر اپنے سارے کام کی طرف توجہ دیں۔ براوو 1 اس کا موڈ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور اس لیے اب وہ مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ پلاننگ میں مصروف تھا۔ مجھے کچھ وقت درکار ہے، میں ان دونوں سے کچھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں، اور مجھے پوری امید ہے کہ جب دونوں کو میں اپنے جال میں پھنساؤں گا تو کوئی نہ کوئی مشترکہ بات ایسی مل ہی جائے گی جو ہمیں سیدھی اس تیسرے شکار تک لے جائے گی۔ وہ مکارانہ انداز میں بولا تو براوو 1 سے توصیفی نظروں سے دیکھنے لگا۔ بڑا ہی کوئی کتا قسم کا دماغ لگا ہوا ہے تمہارے اس سر میں، ادھر کی سوچتا ہے جہاں دوسروں کی سوچ بند ہو جاتی ہے، بلکہ تمہارا یہ دماغ تو دہشت گردوں کے دماغوں سے کھیلنے والا اکلوتا ماسٹر مائنڈ ہے۔ براوو 1 ہنستے ہوئے بولا تو وہ بھی کھل کر مسکرا دیا تھا۔